السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب معمول آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری ایشین کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ درپیش جو مسائل ہیں پاکستان کو، بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے پاکستان کی عوام، ان پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم پاکستان سے بڑی اہم شخصیات جو ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اہم اور سینئر جرنلسٹ کوشش کرتے ہیں ہم بلائیں ان کو، اور ان سے ان کے تاثرات جو ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ان پروگراموں کے ذریعے ذمہ داران کو کچھ اہم پیغامات جائیں، تاکہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں جن سے ہمارا ملک، ہماری عوام سکون اور امن کی جو ہے وہ زندگی گزارنے میں بہتر کردار ادا کرے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان مکرم مبین چودھری صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور روزنامہ صاف سے ان کا تعلق ہے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پریس کلب یو کے جو صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ پروگرام میں تشریف لائے، وقت دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم ٹیلی فون لائن پر کچھ اہم شخصیات کو لیں گے، ان کے تجزیات جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ دہشت گردی پاکستان کو کچھ خاصا سامنا کرنا پڑا ہے، اور دہشت گردی کی لپیٹ میں جو ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ اب اس میں دن بدن کمی آنے کے بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت الزامات جو ہیں وہ دہشت گردی کو فیس کرنے میں ناکام پاکستان کو اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک بھی دیتے ہیں، یورپ میں کئی ممالک بھی دیتے ہیں جو خاص طور پر پاکستان کو پسند نہیں کرتے، ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات آتے ہیں۔ مگر کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دہشت گردوں کو اس وقت ظاہری بات ہے افغانستان کے ذریعے یا کسی اور ہمسایہ ممالک کے ذریعے دہشت گرد آتے ہیں، ان کے پاس جدید ترین اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کے پاس جدید ترین گاڑیاں، ایسی گاڑیاں جو ہمارے جو حکمران بھی ہیں ان کے پاس بھی ایسی گاڑیاں جو ہیں موجود نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ وسائل ان کو کون فراہم کرتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دہشت گردی کی جڑ جو ہے وہ کہاں پر۔ اور ویسے بھی ہم مختلف لیڈران جو ہیں ان کی تقاریر سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی تیسری طاقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی تیسری طاقت انوالو ہے، مگر کسی میں تیسری طاقت کا نام لینے کی ہمت نہیں۔ اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ چوہی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ چوہی صاحب تیسری طاقت، آپ بھی اکثر پروگراموں میں آپ سنتے ہیں، ہمارے لیڈران جو ہیں، ہمارے حکمران مختلف پارٹیوں کے کہتے ہیں جی کہ تیسری طاقت جو ہے کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ مدد کر رہی ہے۔ یہ تیسری طاقت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے درست کہا کہ تیسری طاقت کا جو سیگا ہے وہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو قوتیں ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا مثبت ہیں یا منفی ہیں۔ اب تیسری جو ہے وہ کوئی موقع پرست تو ہو سکتی ہے، جس کو خفیہ قوت کہہ دیا گیا، کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہے اور اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرے، تو اس کو ہم مثبت قوت نہیں کہہ سکتے، وہ بہرحال منفی قوت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو غلط کام کرنے والی طاقتیں ہیں، چاہے وہ خفیہ ہاتھ ہے یا خفیہ قوتیں ہیں، تو انہیں ہم منفی قوتیں ہی کہیں گے۔ اب منفی قوتوں نے کوئی اچھا کام تو کرنا نہیں۔ یہ دہشت گردی کی بھی آپ نے بات کی ہے، تو ان کا تو کام ہے کہ اس ملک کو جو کہ کبھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اسی کو ہی بیس بنا کے تو کسی طرح سے دنیا میں بدنام کیا جائے۔ اچھا، دنیا میں بدنام کیا کرنا ہے، بلکہ اسلام کو ماننے والوں میں ہی اس کو بدنام کیا جائے۔ مثال کے طور پہ خودکش حملے، اب بھی تک ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ خودکش حملوں کی تعویلات دیتے ہیں، گو کہ میجورٹی کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھا جائے کہ یہ خودکش حملے کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بحث ہے جو بڑی لمبی چل رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، میرا خیال ہے جب اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، اگر یہ جو اس وقت ظاہری بات ہے براستہ جو کہ شواہد ابھی تک ہمیں ملتے ہیں، براستہ افغانستان یا ہمسایہ ممالک کے ذریعے
کہ دہشت گردوں کو جو اس وقت طاقت فراہم کی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں کو دیکھیں نا جدید ترین اسلحہ دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، اور وہ جیکٹس جو ہیں وہ ایک اگلے دن انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ اسپیچ میں بتا رہے تھے جی کہ لاکھوں روپوں کی وہ جو ہے وہ جیکٹس جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں اور وہ خریدی جاتی ہیں. تو یہ فراہم کرنے والی کون سی اس وقت طاقتیں ہیں؟ صاحب یہ بہت سمپل بات ہے کہ اگر اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ پیچھے کون سی ایک یا دو قوتیں ہیں تو بڑی آسانی سے انہیں پکڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ مدعا کسی صرف ہمسایہ ملک پہ ڈال دینا ضروری نہیں ہے. ہمیشہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو اپنے گھر کی مثال دیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمسایوں کی طرف سے کون آیا، ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر کو محفوظ کریں. ہم اپنے گھر کو کیوں محفوظ نہیں کر پا رہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے کہ جب ہم خود اپنے گھر کو محفوظ نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کسی کو الزام کیا دیں گے؟ اسی وجہ سے دنیا میں تماشا بنتے ہیں. جب ہمارے کوئی ڈیلیگیشن UN میں یا کسی بھی عالمی فورم میں اس پہ بات ہوتی ہے تو وہ آپ سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے پکڑا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں. اچھا آپ کے بھی سامنے یہ چیز آتی ہے کہ پتا چلا جی 10 مشتبہ دہشت گرد داخل ہو گئے. کیسے پتا چلا؟ کسی نے تو بتایا نا. جب پتا چلا تو ان کے ذریعے آپ کیوں نہیں ان تک پہنچ پاتے؟ یہ تو بالکل اس طرح کی کہانی ہو جاتی ہے کہ طالبان کی ایک نئی ٹیپ آ گئی ہے. بھائی ٹیپ آئی ہے تو کون لے کے آیا؟ کیوں نہیں پیچھے جایا جا سکتا؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک پوری سازش نظر آتی ہے کہ جو عالم اسلام کے خلاف ہو. چونکہ پاکستان عالم اسلام میں ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے، اس عالمی طاقتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ مختلف ہیلوں بانوں سے اس کو خدا نخواستہ تباہ کرنے کے درمیان. آپ نے یہ بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے گھر کو جو ہے محفوظ بنایا جائے. جو ہم اگر سرحدوں کی بات کریں تو ان پہ تھوڑی سی کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں سے یہ اگر چیزیں داخل ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے داخل ہوتی ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. تو اگر ہم اس پر تھوڑی سی اگر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں تو غلط نہیں ہوگا؟ دیکھیے حکومت تو اس چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرائی جا سکتی ہے کیونکہ حکومت کا کام، اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ یا حکومت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو چلا رہے ہوں. جو مشینری چلاتی ہے اس کو حکومت کہتے ہیں. جب آپ لوگوں سے یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے. بڑی سمپل بات ہے. اور اس کے اوپر بھی یہ بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا دہشت گرد آ گئے ہیں یا وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے نہ جائیں، یہ تو زیادتی مثلا بھی حالیہ دھماکوں میں پتہ چلا کہ وہاں بہت زیادہ خطرہ لاہور میں ان ایریاز میں نہ جائیں کیونکہ پے در پے حملے ہو رہے ہیں. دو پارٹیاں، ایک پارٹی کے لوگ نہیں گئے، ایک پارٹی کے لوگ گئے. میں کسی کی فیور نہیں کرتا، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ سنسیئر ہوئیں گے، جب آپ کو یہ ہوگا کہ یہ جو آگ یہاں لگی، یہ جو آگ اور خون کا کھیل میرے ساتھ والے علاقے میں ہوا، یہ میرے علاقے میں بھی ہو سکتا تھا. کسی کا بچہ مرا ہے، میرا بچہ بھی مر سکتا تھا. یہ چیزیں جب سوچیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی مجھے کیا، میرے بچے تو باہر ہیں. جب یہ سوچیں گے کہ یہ جو مر رہے ہیں یہ میرے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کی. اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی فون لائن پر کسی حکومتی جو حکمران ہے، حکومتی جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، غالباً میاں منظور وٹو صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا ان کو ٹیلی فون لائن ملائی جائے. اگر ہم ان سے تھوڑی سی اس دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں. وہ میرے خیال ابھی غالباً ان کا نمبر جو ہے بزی ہے. آپ پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا کوشش جاری رکھیے گا، ان سے رابطہ کیا جائے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جو حکومت تھی کیا وہ قابو کر پائی، یا اس سے پہلے کی جو حکومت تھی کیا وہ قابو کر پائی؟ یہ تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی پاکستان پر، ایک چاہے وہ گوادر کی بندرگاہ لے لیں یا پاکستان کا بلوچستان کا مسئلہ لے لیں، کیونکہ بہت زیادہ ذخائر ہیں، بہت زیادہ وسائل ہیں ہمارے ملک میں، اور اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں دشمن کہ کسی طریقے سے ان وسائل کا یہ اچھے طریقے سے یہ استعمال نہ کر سکے. اب ان استعمال کو روکنے کے لیے یہ دہشت گردی اور کچھ نہ کچھ فسادات جو ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ ناکام؟ نہیں، اکثر کسی زمانے میں یہ چیز ضرور تھی کہ بعض